نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پوری دنیا میں ہی قابل تحسین مانی جاتی ہے۔ ہر کسی کو ہی قائد اعظم کی لیاقت اور ان کی لیڈرشپ پر ناز ہے، نیز یہ کہ انہوں نے اپنی دانشمندانہ قیادت سے پاکستان کے وجود کو ممکن بنایا، جو کہ ایک خواب دکھائی دیتا تھا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پونجا جناح تھا اور ان کا پیشہ تجارت تھا۔ ابتدائی تعلیم قائد اعظم نے کراچی ہی میں حاصل کی اور 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میٹرک انہوں نے مشن ہائی اسکول سے پاس کیا، اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں سے بیرسٹری کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ پھر ان کو کچھ پریشانی کے ادوار بھی دیکھنے پڑے، جبکہ ان کے گھریلو حالات خراب ہوئے، والد کو مالی مشکلات لاحق ہوئیں اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ قائد اعظم نے حالات کا بہت حوصلے سے مقابلہ کیا، پھر سیاست میں حصہ لیا۔ قائد اعظم نے انگلستان میں زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست میں دلچسپی ظاہر کرنا شروع کر دی تھی۔ کانگریس میں شمولیت حاصل کی، اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ جرأت اور بے باکی کے اعتراف کے طور پر انہیں جناح ہال میں جناح کا لقب دیا گیا۔ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ جلد ہی قائد اعظم کانگریس سے بددل ہو گئے تھے، اس بنا پر انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، جسے کہ مسلمانوں کی بہتری کا کچھ خیال نہیں۔ چنانچہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کی وجہ سے مسلم لیگ جلد ہی مسلمانوں کی مضبوط ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ چنانچہ دو قومی نظریہ کی بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا مطالبہ پیش کر دیا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ دونوں مسلمان اور ہندو صدیوں سے برصغیر پاک و ہند میں اکٹھے رہ رہے تھے۔ اگرچہ وہ ان کے اتحاد کے داعی تھے، لیکن دونوں کے ہی قوموں کے نظریات میں انتہائی فرق تھا۔ دونوں کی مذہبی رسومات، دونوں کے رہن سہن، رسوم و رواجات، نیز یہ کہ کھانے پینے کے آداب، رہن سہن اور ان کی معاشرت، طرز زندگی، طرز تعمیر الگ الگ تھی۔ جن چیزوں کو مسلمان مقدس مانتے تھے، ان چیزوں کی ہندو عزت نہیں کرتے تھے، اور ہندو جن چیزوں کو بہت اہم سمجھتے تھے، وہ مسلمانوں کے لیے اہم نہیں تھیں۔ چنانچہ الگ وطن کا قیام مسلمانوں کے لیے ناگزیر تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو الگ وطن کی حیثیت سے وجود میں آیا تو قائد اعظم پہلے گورنر جنرل بنے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے قائد اعظم کی صحت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا، مگر پاکستان کے استحکام کی خاطر اور پاکستان کی سلامتی کی خاطر انہوں نے اپنی صحت کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور صحت خراب ہونے کی بنا پر بیماری کی حالت میں قائد اعظم لگاتار محنت کرتے رہے۔ 11 ستمبر 1948 کو معمار پاکستان خالقی حقیقی سے جا ملا۔ کراچی میں ہی ان کا مزار ہے، جہاں پر کہ عقیدت مند دعا کے لیے جاتے ہیں۔ جب تک پاکستان سلامت ہے اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک سلامت رہے گا، اور قائد اعظم کا نام بھی ہمیشہ تابندہ اور
پائندہ رہے گا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ برسوں کے بعد اڑے پھر پرچم ہلال کے، برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ دیکھو کہیں اجڑے نہ ہمارا یہ باغیچہ، اس کو لہو سے اپنے شہیدوں نے ہے سینچا، اس کو لہو سے اپنے شہیدوں نے ہے سینچا، اس کو بچانا جان مصیبت میں ڈال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ دنیا کی سیاست کے عجب رنگ ہے نیارے، چلنا ہے مگر تم نے قرآن کے سہارے، ہر ایک قدم اٹھانا ذرا دیکھ بھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ تم راحت و آرام کے جھولے میں نہ جھولو، کانٹوں پہ چلنا ہے تمہیں ہنستے ہوئے پھولو، تم راحت و آرام کے جھولے میں نہ جھولو، کانٹوں پہ چلنا تمہیں ہنستے ہوئے پھولو، لینا ہے ابھی کشمیر یہ بات نہ بھولو، لینا ہے ابھی کشمیر یہ بات نہ بھولو، کشمیر پہ لہرانا ہے جھنڈا اچھال کے، کشمیر پہ لہرانا ہے جھنڈا اچھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو تک قیامت قائم رکھے اور ہر پاکستانی آزادی اور خوش آمدی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ